بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے شاہ دولہ کے چوہوں کا نام تو سنا ہوگا، جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں اور منہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ اکثر گلی اور بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شاہ دولہ کے چوہوں کی جو اصطلاح ہوتی ہے اس کی حقیقت کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو ہمارے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شاہ دولہ کے چوہے کی اصطلاح ان مخصوص بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو شاہ دولہ کے مزار پر پائے جاتے ہیں۔ یہ مزار گجرات، پاکستان میں واقع ہے۔ یہ 16ویں صدی عیسوی کے آخر میں اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں دولہ شاہ نام کے ایک نیک اور برگزیدہ بزرگ گجرات کے نزدیک قیام پذیر ہوئے۔ دولہ شاہ سہروردی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں پرندے اور جانور بہت پسند تھے۔ ایک حکایت کے مطابق کئی بار وہ اپنے پسندیدہ جانوروں کے سر پر ایک مٹی کی ٹوپی رکھ دیتے تھے اور ان کے سروں کو مکمل ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ ان کا آستانہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ ایک حکایت یہ بھی ہے کہ بعض عورتیں ان سے دعا کروانے کے لیے آتی تھیں اور بڑے دور دراز علاقوں سے حاضر ہوتی تھیں۔ ان سے دعا کرواتیں تو وہ صاحب اولاد ہو جایا کرتی تھیں۔ تو بہت سے والدین اپنے پہلے بچے کو آستانے کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال ان بچوں کے سر چھوٹے کیوں ہوتے ہیں، ان تمام پہلوؤں پر سنجیدہ تحقیق صرف برطانوی ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے کی۔ کرنل کلارڈ مارٹن 1839 میں اس دربار پر پہنچا۔ اس کے بعد 1866 میں ڈاکٹر جانسٹن دولہ شاہ کے دربار پر آیا۔ اس کو وہاں 9 بچے ملے۔ ان کی عمریں 10 سے 19 برس کے درمیان تھیں۔ ڈاکٹر جانسٹن وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے بتایا کہ ان تمام بچوں کے سروں کو فولادی خود یا کسی اور مکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا گیا ہے۔ کیپٹن ایونز نے 1902 میں اس دربار پر بھرپور تحقیق کی۔ اس وقت یہ بچے 600 کے قریب ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے سروں کو زبردستی چھوٹا کرنے کی تھیوری کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک بیماری تھی۔ سن 1902 میں کئی بچوں کو تو سالانہ 17 سے 20 روپے کے عوض کرایہ پر بھی دے دیا جاتا تھا۔ 1969 میں محکمہ اوقاف نے اس دربار کو اپنی تحویل میں لے لیا اور چوہے بنانے کے کام کو قانونی طور پر بند کر دیا۔ اس کے باوجود یہ عمل آج بھی جاری ہے اور آج بھی 10,000 سے زائد بچے اس مزار پر رہتے ہیں، جن میں سے اکثر کا تعلق گجرات سے ہے۔